يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حائضہ عورت یا اسی طریقے سے زچگی کے خون میں نفاس کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے، اگر رمضان کے دن میں حیض کی حالت میں تھی کل تک، آج دوپہر کے وقت اس کا وہ پاک ہو گئی. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اب جب پاک ہو گئی ہے دوپہر کے وقت، شام تک اس کو نہیں کھانا چاہیے، کچھ بھی نہیں پینا چاہیے. یہ بعض علماء کا خیال ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا چونکہ روزہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ کھا سکتے ہی پی سکتی ہے، کھا سکتی ہے پی سکتی ہے. لیکن اگر رات میں یا فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئے، ان پر ضروری ہے کہ وہ غسل کریں اور روزہ رکھیں، کیونکہ وہ روزے کے وقت میں وہ پاک ہو گئے. معمولی بیماری ہے، معمولی بیماری، زکام ہے، معمولی سا بخار ہے اور زیادہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، اگر روزہ رکھنے سے کوئی بیماری بڑھ سکتی ہے تو ایسے موقع پر روزہ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں قضا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آدمی بیمار ہے، روزہ چھوڑ دیا تو اس کو بعد میں جو ہے اس کے قضا کرنا باقی ضروری ہے. لیکن وہ آدمی جس کی بیماری کنٹینیوس ہے یا جس کا شفایاب ہونا مشکل ہے، تو ایسے لوگ فدیہ دے دیں گے، وہ لوگ جو ہے انتظار نہیں کریں گے. جو لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں، مستقل سفر ہوتا ہے، پائلٹس ہیں یا ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے، مسافر ہیں، سفر کی حالت میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ سفر کی حالت میں ہیں اور وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنی بستی کو آئیں گے، سفر کی حالت ختم ہوگی، ان کو روزہ رکھنا چاہیے. دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت، اس کو اگر پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں وہ روزہ قضا کرے گی. بعض علماء نے کہا کہ اگر بچے کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے بلکہ بچے کو پرابلم ہوگا، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ رہی ہے، تو قضا کے ساتھ وہ کفارہ بھی دینا پڑے گا. یہ بعض علماء کا خیال ہے. سحری کے بارے میں جب تک معلوم نہ ہو آپ کو کہ فجر صادق، جس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جی، اور آسمان میں جب آدمی اگر اس کے پاس کوئی گھڑی نہ ہو یا جنگل میں ہو، ٹرین میں جا رہا ہے، وقت معلوم نہیں ہے، تو کیسے پہچان سکتا ہے؟ مشرق میں سفیدی چوڑائی میں پھیلتی ہے، مشرق کی طرف سورج نکلنے کی جگہ پر اس طریقے سے سفیدی بالکل پھیلتے ہوئے آتی ہے، آہستہ آہستہ پوری چوڑائی میں پھیل کر مشرق سے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا. اب جو ہے کھانا پینا جائز نہیں ہے. اس سے پہلے ایک صبح ہوتی ہے، مشرق کی طرف نہیں بلکہ بیچ آسمان میں صبح کی طرح، اس کو صبح کاذب بولتے ہیں، جھوٹی صبح. صبح صادق کا مطلب سچی صبح. تو صبح صادق کا جب وقت شروع ہو جائے، اور آج کل الحمدللہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس ٹائم کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 منٹ پہلے اگر آپ جو ہے صبح صادق کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس سے اگر آپ جو ہے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے. علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص جاننے کے باوجود کہ صبح صادق نکل گیا ہے جان بوجھ کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کا روزہ نہیں ہوا. گرچہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ پلیٹ میں اگر ڈالے ہیں تو کھا لینا، کھا لے کوئی حرج نہیں ہے، گلاس میں پانی ہے تو پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، احتیاط 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 کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا جی تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کے حدود میں ہم ٹہریں. لمٹ جب شریعت نے بتایا اتنا، بعض لوگ کیا ہے کھا سکتے ہیں. کب؟ اذان ختم ہوتے تک. کس کی اذان ختم ہوتے تک؟ کون سی مسجد کی اذان ختم ہوتے تک؟ یہ سب غلط بات ہے. لہذا
آدمی کو یقین ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا، فوراً اسٹاپ کرنا چاہیے کھانے پینے سے اور جو ہے رک جانا چاہیے۔ اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کل جو حالات ہیں صرف اپنے لیے نہیں، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، انسانیت کے لیے دعا کیجیے، معصوموں کے لیے دعا کیجیے۔ ہم اپنے دائرے سے اٹھ کر، دنیا میں بہت سارے معصوم ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ظالموں کو اللہ برباد کرے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کا مزہ چکائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کو شکست عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان گزشتہ رمضانوں سے بہت بہتر بنائے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے اور ہمارے روزے کو حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک والرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔